بسم اللہ الرحمن الرحیم. خوش آمدید دوستو. میں ہوں بشر ہاشمی اور آپ دیکھ رہے ہیں ایکسپوز یونٹ یوٹیوب چینل. ناظرین، ہمارا ایمان ہے کہ جنات اللہ رب العزت کی مخلوق ہیں اور وہ آگ سے پیدا کیے گئے ہیں. ان میں شیاطین اور نیک صفت جنات دونوں ہی موجود ہیں اور اس پر بہت کچھ لکھا جا چکا ہے، بہت ساری ویڈیوز بنائی جا چکی ہیں. لیکن ہماری یہ ویڈیو باقی تمام ویڈیو سے منفرد ہونے والی ہے، کیونکہ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو جنات کی سائنٹیفک تشریح کے بارے میں بتایا جائے گا کہ کیا وہ ہمارے درمیان ہی موجود ہیں، اور سب سے اہم سوال کہ ہم جنات کو کیوں نہیں دیکھ سکتے. لفظ جن کا ماخذ ہے نظر نہ آنے والی چیز، اور اسی سے جنت یا جنین جیسے الفاظ بھی وجود میں آئے. جنات آخر نظر کیوں نہیں آتے؟ اس کی دو وجوہات بیان کی جا سکتی ہیں. پہلی وجہ یہ کہ انسان کا ویژن بہت محدود ہے. اللہ رب العزت نے اس کائنات میں جو الیکٹرو میگنیٹک اسپیکٹرم بنایا ہے اس کے تحت روشنی 19 اقسام کی ہے، جس میں سے ہم صرف ایک قسم کی روشنی دیکھ سکتے ہیں جو 7 رنگوں پر مشتمل ہے، اور یہی وہ روشنی ہے جس کے ذریعے ہم پوری دنیا کو دیکھتے ہیں. اب میں آپ کو چند مشہور اقسام کی روشنیوں کے بارے میں مختصراً بتاتا ہوں. دوستو، اگر آپ گاما ویژن میں دیکھنے کے قابل ہو جائیں تو آپ کو دنیا میں موجود ریڈیشنز نظر آنا شروع ہو جائیں گی. اگر آپ مشہور روشنی ایکس رے ویژن میں دیکھنے کے قابل ہو جائیں تو آپ کے لیے موٹی سے موٹی دیوار کے اندر دیکھنے کی اہلیت پیدا ہو جائے گی، یعنی آپ کی آنکھیں ایکس رے مشین بن جائیں گی. اب اگر آپ انفراریڈ ویژن میں دیکھنا شروع کر دیں تو آپ کو مختلف اجسام سے نکلنے والی حرارت نظر آئے گی. اس کے علاوہ روشنی کی ایک اور قسم الٹرا وائلٹ ویژن ہے جو آپ کو انرجی دیکھنے کے قابل بنا دے گی. اس کے علاوہ مائکرو ویو ویژن اور ریڈیو ویو ویژن جیسی کل ملا کر 19 اقسام کی روشنیوں میں دیکھنے کی صلاحیت کسی بھی انسان کو سپر پاور ہونے کا احساس دلائے گی. دوستو، کائنات میں پائی جانے والی تمام چیزوں کو اگر 1 میٹر کے اندر سمو دیا جائے تو انسانی آنکھ صرف 300 نینو میٹر کے اندر موجود چیزوں کو دیکھ پائے گی، جس کا آسان الفاظ میں مطلب ہے کہ ہم کائنات کا صرف 0.00003% حصہ دیکھ سکتے ہیں. انسانی آنکھ کو دکھائی دینے والی روشنی ویزیبل لائٹ کہلاتی ہے، اور یہ الٹرا وائلٹ اور انفراریڈ کے درمیان پائے جانے والا بہت چھوٹا سا حصہ ہے. اب ہماری دنیا میں ایسی مخلوقات بھی موجود ہیں جن کا ویژول اسپیکٹرم ہم سے مختلف ہے. جانوروں میں سانپ وہ جانور ہے جو انفراریڈ میں دیکھ سکتا ہے، ایسے ہی شہد کی مکھیاں الٹرا وائلٹ ویژن میں دیکھتی ہیں. دنیا میں سب سے زیادہ رنگ مینٹس شرمپ کی آنکھ دیکھ سکتی ہے. الو کو رات کے گھپ اندھیرے میں ویسے ہی نظر آتا ہے جیسے ہم انسانوں کو دن کی روشنی میں. امریکن کاٹ نامی پرندہ ایک ہی وقت میں 180 ڈگری کا منظر دیکھ سکتا ہے، جبکہ گھریلو بکری 320 ڈگری تک کا ویو دیکھ سکتی ہے. اس کے علاوہ درختوں میں پایا جانے والا گرگٹ ایک ہی وقت میں 2 مختلف سمتوں میں دیکھ سکتا ہے، جبکہ افریقہ میں پایا جانے والا پرونگز نامی ہرن ایک صاف رات میں سیٹرن نامی سیارے کے دائرے تک کو دیکھ سکتا ہے. اب آپ بخوبی اندازہ کر سکتے ہیں کہ انسان کی دیکھنے کی حس کس قدر محدود ہے، اور وہ اکثر ان چیزوں کو نہیں دیکھ پاتا جو جانور دیکھتے ہیں. ترمذی شریف کی ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم مرغ کی آواز سنو تو اللہ کا فضل مانگو، کیونکہ وہ اسی وقت بولتا ہے جب فرشتوں کو دیکھتا ہے، اور جب گدھے کی رینکنے کی آواز سنو تو شیطان مردود سے اللہ کی پناہ مانگو، کیونکہ اس وقت گدھا شیطان کو دیکھ رہا ہوتا ہے. دوستو، اب اگر مرغے کی آنکھ کی ساخت پر تحقیق کی جائے تو آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ مرغ کی آنکھ انسانی آنکھ سے 2 باتوں میں بہت تیز ہے. پہلی بات کہ جہاں انسانی آنکھ میں 2 قسم کے لائٹ ریسیپٹرز ہوتے ہیں، وہاں مرغ کی آنکھ میں 5 قسم کے لائٹ ریسیپٹرز موجود ہیں. اور دوسری چیز فوبیا، جو انتہائی تیزی سے گزر جانے والی کسی بھی چیز کو پہچاننے میں آنکھ کی مدد کرتا ہے، جس کی وجہ سے مرغ ان چیزوں کو بھی دیکھ سکتا ہے جو روشنی دیں اور تیزی سے حرکت کریں. اب اگر آپ گدھے کی آنکھ پر تحقیق کریں تو آپ دیکھیں گے کہ اگرچہ رنگوں کو پہچاننے میں گدھے کی آنکھ انسانی آنکھ سے بہتر نہیں ہے، لیکن گدھے کی آنکھ میں راڈز کے ریشو بہت زیادہ ہیں، اور اسی وجہ سے گدھا اندھیرے میں درختوں اور سائے کو پہچان لیتا ہے. یعنی آسان الفاظ میں گدھے کی آنکھ میں اندھیرے کو پہچاننے کی صلاحیت انسان سے انتہائی زیادہ ہے. البتہ انسان کی سننے کی حس انسان کی دیکھنے کی حس سے بہت بہتر ہے، لیکن دوسرے جانوروں کے مقابلے میں یہ پھر بھی کم ہے. اور شاید اسی لیے جو لوگ جنات کے ساتھ ہونے والے واقعات رپورٹ کرتے ہیں وہ دیکھنے کے بجائے سرگوشیوں کا ذکر زیادہ کرتے ہیں.
ایک سرگوشی کی فریکوینسی تقریباً 150 ہرٹز ہوتی ہے، اور یہی وہ فریکوینسی ہے جس میں انسان کا اپنے ذہن پر کنٹرول ختم ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اس کی واضح مثال ایسمار تھراپی ہے، جس میں 100 ہرٹز کی سرگوشی سے آپ کے ذہن کو ریلیکس کیا جاتا ہے۔ اب دوستو، ویڈیو کے شروع میں نے جنات کو دیکھنے کی 2 ممکنہ وجوہات کا ذکر کیا تھا، جن میں سے ایک میں نے بیان کر دی ہے، لیکن دوسری وجہ بیان کرنے سے پہلے میں آپ کو چھوٹی سی تھیوری سمجھانا چاہتا ہوں۔ سال 1803 میں ڈالٹن نامی سائنسدان نے ایک تھیوری پیش کی تھی کہ ہر مادے کی سب سے چھوٹی اور نہ نظر آنے والی کوئی اکائی ہوتی ہے، اور ڈالٹن نے اس اکائی کو ایٹم کا نام دیا تھا۔ اس تھیوری کے بعد 100 سال گزرے جب تھامس نامی سائنسدان نے ایٹم کے گرد مزید چھوٹے ذرات کی نشاندہی کی، جنہیں الیکٹرونز کا نام دیا گیا۔ پھر 7 سال بعد ردرفورڈ نے ایٹم کے نیوکلیس کا اندازہ لگایا۔ اس کے صرف 2 سال بعد بور نامی سائنسدان نے بتایا کہ الیکٹرونز ایٹم کے گرد گھومتے ہیں، اور 10 سال بعد 1926 میں ایک اور سائنسدان نے ایٹم کے اندر بھی مختلف اقسام کی انرجی کے بادلوں کو دریافت کیا۔ اور آج آپ سب ایٹم کی ساخت سے واقف ہیں، حالانکہ اسے دیکھ پانا انسانی آنکھ کے لیے آج بھی ناممکن ہے۔ ایسی ایک تھیوری سال 1960 میں بھی پیش کی گئی تھی، جسے اسٹرنگ تھیوری کہتے ہیں۔ اس تھیوری کی ڈیٹیلز بتانے سے پہلے میں ایک بات کی وضاحت کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ دوستو، انسان کی حرکت آگے اور پیچھے، دائیں اور بائیں، اوپر اور نیچے ہونا ممکن ہے، جسے 3 ڈائمینشنز یا 3D کہتے ہیں۔ ہماری دنیا یا ہمارا عالم انہی 3 ڈائمینشنز کے اندر قید ہے۔ ہم اس ڈائمینشن سے باہر نہیں نکل سکتے، لیکن اسٹرنگ تھیوری کے مطابق مزید 11 ڈائمینشنز موجود ہیں۔ میں ان 11 کی 11 ڈائمینشنز میں ممکن ہو سکنے والی باتیں بتاؤں گا۔ اگر آپ پہلی ڈائمینشن میں تو آپ آگے اور پیچھے حرکت کر سکیں گے۔ اگر آپ دوسری ڈائمینشن میں داخل ہو جائیں تو آپ آگے پیچھے اور دائیں بائیں حرکت کر سکیں گے۔ تیسری ڈائمینشن میں آپ آگے پیچھے، دائیں بائیں اور اوپر نیچے حرکت کر سکیں گے، اور یہی ہماری دنیا ہے جسے ہم اپنا عالم کہتے ہیں۔ اب اگر آپ کسی طرح چوتھی ڈائمینشن میں داخل ہو جائیں تو آپ وقت میں بھی حرکت کر سکیں گے۔ 5ویں ڈائمینشن میں داخل ہونے پر آپ اس عالم سے نکل کر کسی دوسرے عالم میں داخل ہونے کے قابل ہو جائیں گے، جیسا کہ عالم ارواح۔ 6ٹھی ڈائمینشن میں آپ 2 یا 2 سے زیادہ عالموں میں حرکت کرنے کے قابل ہو جائیں گے، اور میرے ذہن میں عالم اسباب کے ساتھ عالم ارواح اور عالم برزخ کا نام آتا ہے۔ 7ویں ڈائمینشن میں آپ اس قابل ہو جائیں گے کہ آپ اس عالم میں بھی جا سکیں گے جو کائنات کی تخلیق سے پہلے یعنی بگ بینگ سے پہلے کا تھا۔ 8ویں ڈائمینشن آپ کو تخلیق سے پہلے کے بھی مختلف عالموں میں لے جانے کے قابل ہوگی۔ 9ویں ڈائمینشن ایسے عالموں کا سیٹ ہوگا جن میں سے ہر عالم میں فزکس کے قوانین ایک دوسرے سے مختلف ہوں گے۔ ممکن ہے کہ وہاں ایک دن ہمارے 50,000 سال کے برابر ہو۔ اور 10ویں اور آخری ڈائمینشن وہ ہے جس میں آپ جو بھی تصور کر سکتے ہیں اور جو بھی سوچ سکتے ہیں اور جو بھی آپ کے خیال سے گزر سکتا ہے، اس ڈائمینشن میں وہ سب کچھ ممکن ہوگا۔ اور میری ذاتی رائے کے مطابق جنت شاید اس ڈائمینشن سے بھی ایک درجہ آگے کی جگہ ہے، کیونکہ حدیث قدسی میں آتا ہے کہ جنت میں میرے بندے کو وہ کچھ میسر ہوگا جس کے بارے میں نہ کبھی کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کبھی کان نے اس کے بارے میں سنا، اور نہ کبھی کسی دل میں اس کا خیال گزرا۔ اور دوسری جگہ یہ بھی آتا ہے کہ میرا بندہ وہاں جس چیز کی بھی خواہش کرے گا وہ اس کے سامنے موجود ہو جائے گی۔ دوستو، یقیناً جنات ہم سے اوپر کی ڈائمینشن کی مخلوقات ہیں، اور یہ وہ دوسری سائنٹیفک وجہ ہے جس کی بنا پر ہم انہیں نہیں دیکھ سکتے۔ اسٹرنگ تھیوری کی ڈائمینشنز کے بارے میں جاننے کے بعد آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ جنات کے بارے میں قرآن ہمیں ایسا کیوں کہتا ہے کہ وہ تمہیں وہاں سے دیکھتے ہیں جہاں سے تم انہیں نہیں دیکھ سکتے، یا پھر عفریت اتنی تیزی سے سفر کیسے کر سکتے ہیں۔ جیسا کہ قرآن میں ذکر ہے کہ ایک عفریت نے حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام کے سامنے ملکہ بلقیس کا تخت لانے کا دعویٰ کیا تھا۔ یا پھر کشش ثقل کا جنات پر اثر کیوں نہیں ہوتا، یا پھر کئی دوسرے سوالات جیسے عالم برزخ جہاں روحیں جاتی ہیں، یا عالم ارواح جہاں تخلیق سے پہلے اللہ رب العزت نے تمام ارواح سے عہد لیا تھا کہ تم کسی اور کی عبادت نہیں کرو گے، اور سب روحوں نے ہوش میں اقرار کیا تھا۔ ان تمام سوالات کے علاوہ آپ یہ بھی سمجھ گئے ہوں گے کہ قیامت کا دن آج کے دن سے کیسے مختلف ہوگا، اور شہداء کی زندگی کس عالم میں ممکن ہے۔ دوستو، ان تمام عالموں یعنی عالم برزخ، عالم ارواح یا عالم جنات کے بارے میں تحقیقی طور پر سوچنا ایک بات ہے، لیکن جس چیز نے ذاتی طور پر میرے دل کو چھویا ہے
وہ سورہ فاتحہ کی پہلی آیت ہے، الحمدللہ رب العالمین، یعنی تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جو تمام عالموں کا رب ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ تمام عالم کے الفاظ کا جو اثر اب میں اپنے دل میں محسوس کرتا ہوں وہ پہلے کبھی محسوس نہ کیا تھا، اور یقیناً یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ بھی اس احساس کو محسوس کر رہے ہوں گے۔ تو ویڈیو کو لائک، کومنٹ اور شیئر ضرور کریں، اور ایسے انفارمیٹیو ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل ایکسپوز یونٹ کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں بیل آئیکن پہ بھی کلک کر دیں تاکہ ہماری ویڈیوز آپ کو ٹائم سے ملتی رہیں۔ جلدی ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔